دیکھیں بالکل ہے امیڈیٹلی اس وقت جو ہم کہہ رہے ہیں، اس وقت کوئی بندہ اس چیز پر غور کرے کہ جی بہت ساری بارشیں بھی ہوئی ہیں، اپریل تک بارشیں ہوتی رہی ہیں اور بہت سارا گلیشیئر بھی میلٹ ہوا، پانی بہت آیا پر گلیشیئر تو کہیں میلٹ ہوا، پانی کسی اور جگہ پر گیا، ہمارے میدانی علاقوں میں پانی بڑھ جائے گا، یہ کہتے ہیں اگلے 22-23 سالوں میں ہمارے علاقوں کے اندر پانی زیادہ بڑھ جائے گا، پنجاب کے علاقے میں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سیلاب آئیں گے، یعنی کہ پانی تو بڑھ گیا پر سیلاب آ گئے، دوسری جگہ پر پانی کم ہو گیا وہاں پر ڈراؤٹ آ گیا۔ اب یہ جو ویدر پیٹرنز کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں وہ اسی لیے آ رہی ہیں کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، کسی جگہ پر گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، اس کی میلٹنگ کی وجہ سے وہاں پر جو نقصان ہو رہا ہے ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر، وہاں پر فلیش فلڈز آ رہے ہیں، وہ گلیشیئر لیکس آؤٹ برسٹ ہو رہے ہیں، وہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے۔ ہمارے پاس پانی بڑھ گیا، آب زیادہ آئے گا، جب وہ پانی زیادہ آئے گا اس کے نتیجے میں ہمارا سیلاب ہوگا، یکدم آئے گا۔ سو ہر صورت میں ہم ایک نقصان کی لیکن یہ فرمائیں جیسے چائنا میں انہوں نے یہ جو فلڈز وہاں بھی آتے ہیں، ساری دنیا میں آتے ہیں، تو انہوں نے اس قسم کے ڈیم بنائے ہوئے ہیں جو برساتی ڈیم ہیں جس میں وہ پانی جمع کرتے ہیں اور پھر وہی پانی قیمتی پانی ہوتا ہے وہ پھر سارا سال اپنی فصلوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہم اس کو چھوڑ کیوں دیتے ہیں کہ وہ چائنا نے وہ برساتی ڈیم تو نہیں ان کو کہنا چاہیے، وہ تو وہ 5 گارجز ڈیم ہے، وہ دنیا کا اتنا بڑا ہائیڈل پروجیکٹ ہے، کوئی اس کا کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ بڑے ڈیمز جو ہیں بہت مہنگے بنتے ہیں، ہمارے سے ہمارا انڈس کیسکیڈ ہے، ہمارے پاس بہت بڑی ریسورس ہے، ہائیڈل ریسورس ہے انڈس کے اوپر، ہم بونجی سے شروع کریں، اس کے بعد یہ جو ہے دیامر بھاشا ہے، اس کے بعد داسو ہے، بیشام ہے، اس کے بعد تربیلا آتا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس اور اس سے بھی اپ سٹریم سکردو کی طرف بھی بہت ساری ہائیڈل پاور ہم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ پر سوال یہ کہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بہت مہنگا کام ہے، ہمارے سے نہیں بن پاتے، دنیا ہمیں اتنے پیسے کون دینے کو تیار ہے؟ پر چائنا کے پاس پیسے ہیں، انہوں نے پانی کو اس کے بھی کوئی ماحولیاتی نیگیٹو اثرات ہیں، ڈسپلیسمنٹ ہے، اس پر بھی اس علاقے کی لوکل ہائیڈرولوجیکل کنڈیشنز چینج ہو جاتی ہیں، پانی ایک جگہ پر زیادہ استعمال ہو جائے گا، ڈاؤن سٹریم سندھ میں آخر میں جا کر جو ہمارا ڈیلٹا کا ریجن ہے جہاں پر ایک اور ایکو سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے اس تک پانی نہیں پہنچے گا، سی واٹر انٹروژن ہوگی۔ سو ہم جس وقت نیچر کے ساتھ اس شدت کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو اس کے کوئی کانسیکوینسز ہیں، ہم ان کانسیکوینسز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ نقصان تو نہیں پہنچائیں گے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ آپ نے کہا ابھی شروع میں کہ ہمیں متبادل ذرائع تلاش کرنے چاہیے، تو ہمارے ہاں سولر کا تو بہت اللہ تعالیٰ نے بہت انعام دیا ہوا ہے، جتنی چاہیں ہم بجلی بنا سکتے ہیں، اس پہ کیوں نہیں توجہ دی جاتی؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ابھی تو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں آج کل پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، جو ہماری انرجی سیکٹر ہے، جو بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس ہیں، ان کی کیپیسٹی چارج پے کرنے کے پاس ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، اس لیے سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ امیر آدمی نے جو سولر لگا لی وہیں سے تو پیسے ہم نے کماتے تھے، اور اب ہم مہنگی بجلی غریبوں پر چارج کریں تو اس لیے سولر کو بند کر دیں، یعنی شارٹ ٹرم پلاننگ ہے۔ لانگ ٹرم میں ہمیں سولر پر جانا پڑے گا، دنیا بھی جا رہی ہے، اگین ویل چاہیے، لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے، انویسٹمنٹ چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں لائن اپ کرنی پڑیں گی، اپنی کریڈیبلٹی بنانی پڑے گی، اور ورنہ جہاں تک تعلق ہے نیچر کا تعلق، ہمارے پاس بے انتہا سورج ہے، چولستان ڈیزرٹ سارے کا سارا پڑا، پنجاب پلینز ہیں، ہمارے کتنے کلاؤڈی ڈیز ہوتے ہیں، یورپ میں تو ان کو سن لائٹ ہی بڑی تھوڑی ملتی ہے جتنی کہ ہمارے پاس اویلیبل ہے، یہ تو ہماری نااہلی ہے جس کی وجہ سے ہم سولر کے اوپر نہیں جا رہے۔ اس کے علاوہ سولر کے علاوہ دوسری بہت بڑی سورس ہے ونڈ، جو ہمارا ونڈ کوریڈور ہے وہ دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین کوریڈور ہے، جو کہ کراچی، جھمپیر، انڈس ڈیلٹا کے اوپر آتا ہے، وہ ساری جو ہوا بحر عرب سے اٹھتی ہے کراچی کی طرف ہٹ کرتی ہے اور آگے جھمپیر کے اوپر ریز دے رہی ہے، وہاں پر بے انتہا ہمارے ونڈ ٹربائنز لگ سکتی ہیں۔ انویسٹمنٹ کی بات ہے، کرنے کی ضرورت ہے، سرکار کو فوکس کرنا چاہیے۔